السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 8 عنوان کمپیوٹر کا ارتقائی سفر. آپ نے کمپیوٹر استعمال کیا ہوگا. کمپیوٹر ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے. یہ جوڑ اور گھٹا تو کرتی ہی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے کام بھی اس سے لیے جاتے ہیں. سائنس کے ذریعے جو نئے کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں وہ دراصل نئی قسم کے برقیاتی ذہن ہیں. برقیاتی مطلب بجلی کی طرح چلنے والا. کمپیوٹروں سے جو کام اب لیے جا رہے ہیں، آج سے چند برس پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہ تھا. ان کا تصور مطلب خیال بھی ممکن نہ تھا. آج تو بڑے بڑے ہوائی جہاز کمپیوٹر سے اڑائے جاتے ہیں اور انسان چاند پر بھی کمپیوٹر کی مدد سے پہنچا ہے. ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیاں، چھاپ خانے، اخبارات، کون سی چیز ہے جس میں کمپیوٹر سے مدد نہیں لی جاتی؟ کمپیوٹر آج کی برقیاتی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال موبائل فون اور برقیاتی کیلکولیٹر ہیں جو ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں. بینکوں اور دکانوں کے علاوہ آج کل اسکولوں اور کالجوں کے طالب علم اور گھر کے سبھی چھوٹے بڑے بھی ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں. کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کی ایک بہت پرانی شکل اباکس ہے. اباکس لکڑی کے ایک چوکور فریم میں بندھے تاروں میں پروئے لکڑی کے گول گول گٹوں کا نام ہے. ہر تار میں 10 گٹے یا موتی پرو دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے جمع کرنے یا گھٹانے کا کام آسان ہو جاتا ہے. اباکس ہزاروں سال چین اور مصر میں استعمال ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی بہت ملکوں کے دکاندار اس کا استعمال کرتے ہیں. کس کا؟ اباکس کا. پیارے بچوں، 1919 عیسوی کے لگ بھگ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا. 1919 عیسوی کے لگ بھگ پہلا الیکٹرانک بنا تھا. دوسری عالمگیر جنگ میں فوجی مقاصد کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت محسوس کر کے اس جدید کاری پر زیادہ توجہ دی گئی اور ایسے کمپیوٹر بنائے گئے جو صرف ریاضی کے سوال ہی نہیں حل کر سکتے تھے بلکہ ان کی یادداشت میں بہت سی معلومات ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھی. آج کے زمانے میں ایسے کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہیں جو شطرنج کھیل سکتے ہیں، موسیقی کی دھنی بنا سکتے ہیں، مصوری کر سکتے ہیں اور ریاضی کے پیچیدہ سے پیچیدہ سوال 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصہ میں حل کر سکتے ہیں. جدید کمپیوٹروں کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ریاضی کا کوئی ایسا مسئلہ جس میں کم از کم 10 لاکھ جمع، تفریق اور ضرب تقسیم کرنے ہوں، چند سیکنڈ میں اپنی یادداشت میں ریکارڈ کر کے اس کا حل بتا سکتا ہے. آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک قسم کو ڈیجیٹل یعنی ہندسوں کا کمپیوٹر کہا جاتا ہے اور دوسری قسم انالاگ کمپیوٹر کہلاتے ہیں. انالاگ کمپیوٹر میں ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے. انالاگ کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے؟ ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے. مثلاً اس طرح کے کمپیوٹر بجلی کی راؤ کی طاقت، پانی کے دباؤ کی قوت یا کسی چیز کے تیزی سے گھومنے کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے.
ڈیجیٹل کمپیوٹر جمع، تفریق اور ضرب، تقسیم وغیرہ جیسے سوالات کر سکتا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے۔ جمع تفریق اور ضرب، تقسیم وغیرہ جیسے سوالات حل کر سکتا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر، لیکن اصل میں کمپیوٹر صرف جمع اور تفریق کا ہی کام کرتا ہے، ضرب یا تقسیم نہیں کرتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پھر کمپیوٹر لاکھوں کی ضرب تقسیم سیکنڈوں میں کیسے کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کمپیوٹر میں برقی رو استعمال ہوتی ہے۔ بجلی کا کرنٹ روشنی کی رفتار سے دوڑتا ہے اور روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل یا 3,00,000 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اس لیے کمپیوٹر بھی بجلی کے کرنٹ کے ذریعے اتنی ہی تیزی سے کام کرتا ہے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر اگرچہ حساب کے ہر طرح کے سوال حل کر سکتے ہیں، مگر ان میں 1 2 3 4 5 جیسے عام ہندسوں کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بائنری سسٹم استعمال ہوتا ہے۔ لفظ بائنری کو اردو میں دوہرا کہا جاتا ہے۔ بائنری سسٹم میں ریاضی کی صرف 2 علامتیں یا ہندسے استعمال ہوتے ہیں، ایک کا ہندسہ اور صفر۔ یہ 2 ہندسے دراصل بجلی کی رو کی موجودگی یا غیر موجودگی کی علامت مانے جاتے ہیں۔ یعنی جب کمپیوٹر میں کسی جگہ برقی رو موجود ہوتی ہے تو اسے 1 مانا جاتا ہے، اور جب وہاں کرنٹ نہیں ہوتا تو 0 مانا جاتا ہے۔ یعنی جب کمپیوٹر میں کسی جگہ برقی رو موجود ہوتی ہے تو اسے 1 مانا جاتا ہے، اور جب وہاں کرنٹ نہیں ہوتا تو 0 مانا جاتا ہے۔ کمپیوٹر اپنا سارا حساب اسی بائنری سسٹم سے کرتا ہے۔ اس سسٹم میں ایک سگنل کے بعد ہر اگلے سگنل پر قوت دگنی ہو جاتی ہے۔ باقی شکریہ۔